اور کراچی میں ایرانی نان کسٹم پیڈ پروڈکٹس کی کھلے عام فروخت جاری ہے۔ آصف اسکوائر، لیاری، کھارادر اور کورنگی میں ایرانی پروڈکٹس تقریباً ہر ہی دکان پر بآسانی دستیاب ہیں۔ یوسف گوٹ ٹرمینل سے شہر میں ایرانی اشیاء کی ترسیل ہو رہی ہے۔ سہراب گوٹ بس اڈے سے بھی اسمگلنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ پولیس کی جانب سے تاحال کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی۔ غیر قانونی طریقے سے کراچی پہنچنے والی اشیاء کی ترسیل کیسے کی جاتی ہے، مزید جانیں گے شاہنواز علی قادری سے۔ دیکھیں، شہر میں ایرانی نان کسٹم پروڈکٹ کھلے عام فروخت کی جا رہی ہیں۔ اگر ہم ان کے بڑے مراکز کی بات کریں تو آصف اسکوائر اس کا ایک بڑا مرکز سمجھا جاتا ہے۔ یہاں پر متعدد دکانیں ہیں اور پولیس کی نالج میں بھی ہے، لیکن کھلے عام مبینہ رشوت کے عوض یہ یہاں پر خرید و فروخت کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں لیاری غریب شاہ مارکیٹ کی، یہاں پر بھی کئی دکانیں ایسی ہیں جہاں پر ایرانی پروڈکٹس کو فروخت کیا جاتا ہے۔ جو ذرائع ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یوسف گوٹ ٹرمینل سے شہر کے مختلف مقامات پر یہ اشیاء جو ہے جاتی ہیں، کچھ موٹر سائیکلوں پر تسلیل کیا جاتا ہے۔ اگر ہم مزید علاقوں کی بات کریں تو جس میں کھارادر ایک بڑا سپر سٹور ہے جہاں پر ایرانی پروڈکٹ دستیاب ہیں، کورنگی کے مختلف علاقوں میں بھی یہ کھلے عام فروخت کی جا رہی ہیں۔ جو سہراب گوٹ بس ٹرمینل ہے، بسوں کے ذریعے بھی یہ اشیاء اسمگل کی جاتی ہیں اور مختلف مقامات پر ترسیل کر دی جاتی ہیں۔ پولیس کی نالج میں ہونے کے باوجود ان کے خلاف کارروائیاں نہیں کی جاتی۔ کسٹم اور رینجرز کی جانب سے گزشتہ دنوں بھرپور کریک ڈاؤن کیا گیا، تو کچھ دکانداروں سے ہماری بات ہوئی، ان کا یہ دعویٰ تھا کہ کمی ضرور ہوئی ہے لیکن ریٹ بھی بڑھ چکا ہے، لیکن یہ اشیاء آنا رکی نہیں ہے۔ جی، آپ کا بہت شکریہ۔ ڈائریکٹر کسٹمز انٹیلیجنس کراچی حبیب احمد کہتے ہیں اسمگل شدہ گاڑیوں اور موبائل فون سمیت دیگر اشیاء کی اسمگلنگ کے خلاف بھرپور ایکشن جاری ہے۔ گزشتہ 3 ماہ میں اسمگل شدہ 50 گاڑیاں قبضے میں لی۔ دبئی سے بڑے پیمانے پر آئی فونز کی اسمگلنگ بھی ناکام بنائی۔ اسمگلرز کو معافی نہیں ملے گی، بھرپور کارروائی کی جائے گی۔ سما کے سینئر رپورٹر جاوید اصغر چودھری سے گفتگو میں انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ سال سے زیادہ پرانی گاڑی پاکستان میں امپورٹ نہیں ہو سکتی، اور یہ امپورٹ پاکستان میں بھی بینڈ ہے، اور رائٹ ہینڈ گاڑیاں یوزڈ حالت میں افان ٹرانزٹ میں بھی بین ہے۔ چونکہ ان کی ڈیمانڈ کم ہے، ملک میں نہیں آ سکتی، تو یہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں سستی اویلیبل ہوتی ہیں، تو وہاں سے یہ بائی کر کے سستی گاڑیاں انٹرنیشنل مارکیٹ سے جاپان سے، تو پھر یہ افغانستان چلی جاتی ہیں، ناٹ تھرو پاکستان بٹ تھرو بندر عباس اور ان کی جو دوسری پورٹس ہیں، وہاں سے ٹرانزٹ ٹریڈ کے تھرو افغانستان جاتی ہیں، پھر اسمگل ہو کے پاکستان آتی ہیں۔ 13 کروڑ روپے کے ابھی ہم نے 2-3 دن پہلے آئی فونز پکڑے ہیں۔ اب دبئی میں پارکڈ منی سے یہ موبائل فون خریدے گئے، تو خرید کے یہ پاکستان میں آ گئے۔ پاکستان میں اس کے ایکویلنٹ انہیں پاکستانی روپیز مل جائے گی، تو وہ پیسہ وہاں پہ یوز ہوگا۔ تو دس از اے سائیکل آف منی لانڈرنگ۔ پچھلے 3 مہینوں میں ہم نے کوئی 50 گاڑیاں 50 وہیکلس ہم نے کسٹم انٹیلیجنس کراچی نے سیز کی ہیں، اسمگل گاڑیاں۔ ان کے اوپر جو ریونیو بنتا ہے وہ تقریباً 35 کروڑ روپے ہم نے ایسٹیمیٹ کیا جو کہ بنتا ہے۔ جتنی پکڑی گئی ہیں ڈیفینیٹلی ابھی اور پکڑے جانے کی گنجائش ہے، اینڈ وی آر کمیٹڈ کہ ہم اس کی طرف زیادہ سے زیادہ ڈرائیو کریں گے۔ اسسٹنٹ کلکٹر کسٹمز انفورسمنٹ امان صادق کہتے ہیں کہ سمندری اور زمینی راستوں سے ایرانی پیٹرول کی اسمگلنگ روکنے کے لیے کارروائیاں جاری ہیں۔ کراچی کے علاقے گڈاب سے 2 ستمبر کو 6 ایرانی ٹینکرز قبضے میں لے لیے گئے ہیں۔ دیگر مقامات سے بھاری تعداد میں اسمگل شدہ سگریٹ اور دیگر سامان بھی برآمد کیا۔ بیورو چیف کراچی اسلم خان کو انٹرویو میں انہوں نے مزید کیا کہا، آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ ایرانی ڈیزل اور پیٹرول وہ لینڈ سے بھی زمینی راستوں سے بھی اسمگل ہوتی ہے، جو بلوچستان کے راستوں سے آتے ہوئے کراچی میں داخل ہوتی ہے، اور پھر ہمارے جو لانچز اور جو سی کرافٹس یوز ہوتے ہیں جس میں چھوٹے ہوڑے بھی ہے، بڑے لانچز بھی ہے، ان سے بھی جو ایرانی ڈیزل اور پیٹرول اسمگل ہوتے ہیں، تو ان کے خلاف بھی ہم نے کریک ڈاؤن کیا ہوا ہے۔ 2 ستمبر کو ہم نے تقریباً 6 ایرانی ٹینکرز ایک ساتھ پکڑے تھے گڈاب کے ایریا سے، جو کہ بلوچستان اور سندھ کے جو انٹر پروونشل باؤنڈری ہے اس پہ لائی کرتا ہے۔ اربن سینٹرز میں جو موومنٹ ہوتی ہے گاڑیوں کی، تو اس پہ بھی ہم نے کافی اسٹرنجنٹ کیے ہوئے۔ جو چھوٹی گاڑیوں میں جو سپلائی کی جاتی ہے تو اس کو بھی ہم نے کافی تعداد میں اس کو کنفسکیٹ کیا ہے۔ امان صاحب، یہ جو اسمگل ہو کر اشیاء آ رہی ہیں، ظاہر ہے کہ کراچی میں ان کی کوئی مارکیٹ ہوگی، کچھ جگہیں ہوں گی، وہاں پر انہیں ڈمپ کیا جاتا ہوگا، تو آپ کے خیال میں ایسی کون سی جگہیں کراچی میں جہاں پر یہ چیزیں ڈمپ ہو رہی ہیں؟ بسوں میں کنسیلمنٹس میں آتی ہے یہ چیزیں، اور پھر وہاں پر ڈمپ ہو کے پھر وہاں سے چھوٹی چھوٹی گاڑیوں میں، جس کے خلاف بھی ہم نے ایکشن کیا ہوا ہے، چھوٹی چھوٹی گاڑیوں میں پھر ریٹیل شاپس پہ یہ وہ ہوتی ہے۔ ایرانی پیٹرول اور ڈیزل کی اگر ہم بات کریں تو وہ بھی اسی طرح جو ساکران اور بلوچستان کے علاقے ہیں یہاں پر ڈمپ ہوتے ہیں، اور پھر رات کی تاریکی میں جو کچے رستے ہیں ان کو یوز کرتے ہوئے
یہ گاڑیاں آتی ہے اور پھر مختلف جو اسٹیشنز ہیں وہاں پر ان کی سپلائی ہوتی ہے. سگریٹس جو ہیں یہ نہ ایران میں بنتے ہیں نہ انڈیا میں بنتے ہیں, یہ فارن اوریجن کے ہوتے ہیں. یہ بھی انہی رستوں سے, ایران کے رستے سے آتے ہیں, جو کہ ایرانی پروڈکٹس ہوتے نہیں ہیں. کراچی کے جو مخصوص جگہ ہیں وہاں پر ہم نے آپریشنز کیے ہیں اور کافی بھاری تعداد میں ہم نے اسمگل جو سگریٹ, گٹکا اور مضر صحت جو اشیاء ہیں وہ ہم نے ریکور کی. اب آپ کو بتائیں ایرانی تیل لاہور تک پہنچ گیا ہے. کسٹم نے قانون نافذ کرنے والے اداروں اور انٹیلیجنس ایجنسیز کی مدد سے کارروائیاں کر کے کچھ روز قبل ایرانی تیل کی اسمگلنگ کا بڑا نیٹ ورک پکڑ لیا ہے. تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ ایک بڑا نیٹ ورک ہے جو کہ پکڑا گیا ہے. کچھ روز پہلے جو ہے ایرانی اسمگلنگ کے حوالے سے یہ ایک بڑی خبر آئی تھی اور اسمگل شدہ اشیاء کے خلاف اب کریک ڈاؤن شروع ہو گیا ہے. اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ایرانی تیل لاہور تک پہنچ گیا ہے. کسٹم نے قانون نافذ کرنے والے اداروں اور انٹیلیجنس ایجنسیز کی مدد سے کارروائیاں کر کے کچھ روز قبل ایرانی تیل کی اسمگلنگ کا بڑا نیٹ ورک پکڑ لیا. نیٹ ورک کی تہہ تک پہنچنے کے لیے مزید کیا کارروائیاں کی جا رہی ہیں, جان لیتے ہیں سما کے نمائندے امریز خان سے, جو اس وقت ڈائریکٹر کسٹم انٹیلیجنس لاہور محمد حارث انصاری کے ہمراہ موجود ہیں. جی امریز خان. کمیٹی کے اجلاس میں سمگلنگ کے خلاف ہونے والے فیصلوں کے بعد پاکستان بھر میں کسٹم حکام سمگلنگ کے خلاف ایکٹیو ہیں. میں اس وقت موجود ہوں لاہور کسٹم انٹیلیجنس کے آفس میں اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر کسٹم انٹیلیجنس لاہور محمد حارث انصاری صاحب. انہوں نے ماضی قریب میں ایک بہت بڑی کارروائی کی ہے. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. جی جناب, ابھی آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں وہ 9, 10 اور 11 تاریخ کو ہم لوگوں نے انٹیلیجنس ایجنسیز اور ڈی جی انٹیلیجنس کی انفارمیشن پہ ایک لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ مل کر کوآرڈینیٹڈ آپریشن کیا ماچیکے کے ایریا میں, اور کوئی 35 کے قریب ہم لوگوں نے جو ٹینکرز ہیں وہ ڈیٹین کیے. یہ پی او ایل پروڈکٹس ان کو عرف عام میں کہا جاتا ہے, جس میں ڈیزل, پیٹرول یا اور اسی طریقے کی پروڈکٹس ہیں. ان کو ہم نے ڈیٹین کیا ہوا ہے اور اب اس کی انویسٹیگیشن جاری ہے. ہم لوگوں نے نوٹس ایشو کیے ہیں امپورٹرز کو. یہ کس ایریا میں کھڑے ہوئے تھے آئل ٹینکر؟ یہ ماچیکے کے ایریا میں شیخوپورہ مین روڈ پہ تھے. یہ 14 پوائنٹس تھے جہاں پہ یہ بالکل سڑک کے اوپر تھے. یہ آئل اگر مارکیٹ میں آتا ہے اوور آل سمگلنگ کا امپورٹ پہ کیا یا ملکی معیشت پہ کیا امپیکٹ ہوتا ہے؟ اسمگلڈ پروڈکٹس کی وجہ سے پوری اکانومی پہ اثر ہوتا ہے اور اوور آل امپورٹ بل بڑھتا ہے. تو یہ ہر طریقے سے آپ کی پاکستان کی اکانومی کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. دوسرا, اگر یہ جو ایرانی ڈیزل ہے یا ایرانی پیٹرول ہے یہ آپ کی گاڑیوں کو بھی خراب کرتا ہے. جی تو ناظرین, آپ نے حارث انصاری صاحب کی گفتگو سنی. ان کا کہنا تھا کہ کارروائیاں نہ صرف پیٹرولیم مصنوعات کے سمگلر کے خلاف ہوں گی بلکہ دیگر اشیاء جو سمگلڈ ہو کے آتی ہیں ان کے بارے میں بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی. جی بہت شکریہ, آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے. اسمگل شدہ ایرانی اشیاء کی فروخت پاکستان کی معیشت پر بوجھ بن چکی ہے. یہ اشیاء کیسے اور کن روٹ سے پاکستان لائی جاتی ہیں؟ رپورٹ کریں گے محمد عاطف. ایران اور پاکستان کے درمیان غیر قانونی طریقے سے تجارت ایک دیرینہ مسئلہ رہا ہے. ایرانی اشیاء خورد و نوش, روزمرہ استعمال کا ساز و سامان, پیٹرول اور ڈیزل بڑی مقدار میں تفتان, پنجگور, گوادر سمیت مختلف غیر روایتی راستوں سے پاکستان لا کر کوئٹہ, کراچی, لاہور, پشاور, اسلام آباد سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں فروخت کے لیے بھیجا جاتا ہے. ایرانی اشیاء کی اسمگلنگ معیشت پر بوجھ بن چکی ہے. انسداد اسمگلنگ کے لیے وفاقی حکومت کی ہدایت پر اقدامات جاری ہیں. نگراں وزیر اطلاعات کے مطابق یومیہ 22,000 ملین لیٹر ایرانی پیٹرول اور ڈیزل بلوچستان لایا جا رہا تھا, لیکن حالیہ اقدامات سے اسمگلنگ 20 سے 40% کم ہوئی ہے. جو بارڈر سے سپلائی تھی اس کی تقریباً آلموسٹ جو ہے وہ بہت ہی نیرو ڈاؤن ہو گئی ہے. جو بوٹس تھے جن کو ہم نے الٹیمیٹم دیا تھا وہاں سے بھی اس کا جو ہے وہ جو سپلائی لائن ہے وہ کٹ چکی ہے. اسی طرح جو انٹر پروونشل ان کا جو سپلائی لائن تھا کوسٹل ہائی وے سے وہاں سے بھی قابو کر لیا گیا ہے. ایران اور پاکستان کے درمیان قانونی بارڈر ٹریڈ بھی ہے جس میں سامان کے بدلے سامان کا لین دین کیا جاتا ہے. ایران کے ساتھ وہ ہمارے بارڈر کے ریلیشنز ہیں جہاں پہ ہم کھانے کی کچھ چیزیں ان کو دیتے ہیں اور کچھ ان سے لیتے ہیں. دوسری جانب بلوچستان کے ساحلی علاقوں میں بجلی کی ضروریات ایرانی حکومت قانونی طریقے سے پوری کرتی ہے. کیمرہ مین عبدالوحید کے ساتھ محمد عاطف, سما, کوئٹہ.